السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج رمضان کورس کا 7واں درس ہے۔ اس درس میں ہم قضا و کفارہ کے بارے میں مسائل بیان کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے ان مسائل کو ذکر کر لیں گے جن کی وجہ سے قضا و کفارہ واجب ہوگا۔ نمبر 1، بلا عذر اور بلا جبر روزہ عمدن توڑنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی کو جبراً کھلا دیا تو کفارہ واجب نہیں ہوگا، یا کسی عورت کو مجبور کر کے ہم بستری کر لی جائے تو اس عورت پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ہم بستری فطری راستہ سے کی جائے یا غیر فطری راستہ سے، انزال ہو یا نہ ہو، کفارہ بہرحال واجب ہوگا۔ نمبر 3، اگر معمولی مقدار میں کوئی چیز کھا پی لے اور کھائی جانے والی شے غذا یا دوا کا کام کرتی ہو تو اس سے روزہ توڑنے کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ پھر غذا کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حقیقتاً غذا جو بدن کے اصلاح کا سبب بنتی ہو، جیسے کہ کھانا، دودھ وغیرہ۔ نمبر 2، حکماً غذا جو کہ روزہ دار کے لیے نفع، تسکین اور لذت کا باعث بنتی ہو اور طبیعت کا میلان اس کی طرف پایا جاتا ہو، جیسا کہ نسوار۔ اب نسوار کے بارے میں تفصیلی حکم یہ ہے کہ نسوار کے ذرات بالفرض اگر اندر نہ بھی جائے تو اس کا مروج طریقہ پر استعمال چونکہ باعث تسکین ہے اور روزہ دار کی طبیعت کا میلان بھی اس کی طرف پایا جاتا ہے، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نسوار منہ میں رکھنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ عملاً کھانے کی حکم ہے، اگرچہ حقیقتاً یہ کھانا نہیں ہے۔ لیکن روزہ ٹوٹنے کی صورت میں راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف قضا لازم ہو، کفارہ لازم نہ ہو۔ لیکن اگر قصداً کوئی منہ میں نسوار رکھ لے اور اندر جانے کا یقین ہو جائے تو کفارہ بھی لازم ہوگا، کیونکہ یہ حکماً کھانا ہے۔ اور اگر نسوار ناک میں رکھ کر سونگھی جائے تو عام طور سے اس کے ذرات جو فی دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے مفسد صوم ہے۔ البتہ نسوار کو ناک میں ڈالے بغیر باہر سے ہی سونگھا جائے تو دیکھا جائے گا کہ نسوار کے ذرات ناک کے راستے سے اندر گئے یا نہیں۔ اگر نسوار کے ذرات اندر چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اندر نہیں گئے تو صرف سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن غالب یہی ہے کہ ذرات اندر چلے جاتے ہیں، اس لیے مفسد صوم ہی کہا جائے گا اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، بیڑی، سگریٹ پینے سے، اسی طرح پان کھانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، ایسی مٹی جس کو عذرائے علاج یا یوں ہی لوگ کھایا کرتے ہوں، اس کا کھانا بھی موجب کفارہ ہے، جیسے ملتانی مٹی۔ نمبر 6، نمک کی تھوڑی مقدار بھی کھانا کفارہ واجب ہونے کا باعث ہے۔ نمبر 7، اگر کسی شخص نے ایسی چیز کو مفسد صوم سمجھ لیا جس سے روزہ حقیقت میں نہیں ٹوٹتا، اور پھر یہ سمجھتے ہوئے کہ روزہ تو ٹوٹ ہی چکا ہے کھانا پینا شروع کر دیا، تو اس صورت میں قضا تو واجب ہوگی۔ کفارہ واجب ہونے کے سلسلے میں 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ شخص جاہل تھا اور کسی مفتی سے پوچھے بغیر بطور خود ہی روزہ ٹوٹنے کا فیصلہ کر کے کھانا پینا شروع کر دیا تو کفارہ واجب ہوگا۔ نمبر 2، اگر اس شخص کو کسی مفتی نے روزہ کے ٹوٹ جانے کا فتویٰ دیا اور اس کا فتویٰ کسی ایسی حدیث سے مؤید ہو جس کا ظاہری مفہوم مراد نہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فتنہ لگانے والے اور لگوانے والے کا روزہ جاتا رہا، افطر الحاجم والمحجوم، تو ایسی صورت میں
کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اگر مفتی نے روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ دے دیا حالانکہ کوئی ایسی نص موجود نہیں تھی جس سے اس حکم کا شبہ پیدا ہو، تو علامہ کسانی رحمہ اللہ نے بدائع الصنائع میں اس صورت میں بھی کفارہ واجب قرار دیا ہے، اور قاضی خان نے اس صورت میں کفارہ واجب قرار نہیں دیا۔ اسی لیے زیادہ صحیح یہی ہے کہ ناواقف لوگوں کے حق میں مفتی کا فتویٰ ہی نص کے درجے میں ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر عامی شخص نے کوئی ایسی حدیث سنی جس کے روح سے بظاہر روزہ ٹوٹنے کا حکم تھا اور اس حدیث کی اصل منشا سے واقف نہیں تھا، چنانچہ اس نے یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے کھانا پینا شروع کر دیا، تو اس صورت میں بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 8، کسی انسان کی غیبت کی اور سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو کفارہ واجب ہو گیا۔ نمبر 9، کئی ہو گئی یعنی الٹی ہو گئی یا احتلام ہو گیا اور سمجھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہے اور کھا پی لیا، جب بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 10، اگر قصداً روزہ توڑنے کے بعد اسی دن قدرتی طور پر اتنا بیمار ہو گیا کہ روزہ توڑنا اس کے لیے جائز ہو جاتا، یا عورت کو حیض و نفاس آنا شروع ہو گیا، تو ان صورتوں میں کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو قصداً بیمار یا زخمی کر لے تو کفارہ ساقط نہیں ہوگا، یعنی قدرتی اور آسمانی آفات سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے، اختیاری سے کفارہ ساقط نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا اپنے آپ کو زخمی کرنا یا اس کے بعد سفر شروع کرنا، اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 11، فائدہ، اگر روزہ رکھنے کے بعد بیماری یا کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑا تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ مثلا کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد سخت بیمار پڑ گیا یا اس قدر پیاس محسوس ہوئی کہ برداشت سے باہر ہو گئی، تو روزہ توڑنے کی گنجائش ہے اور اس صورت میں صرف قضا واجب ہے۔ نمبر 12، جن صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہوتا ہے ان کے لیے شرط یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت کی ہو۔ اگر صبح صادق کے بعد روزہ کی نیت کر لے اور پھر قصداً افطار کر لے تو کفارہ لازم نہیں ہے۔ نمبر 13، کفارہ رمضان کی فرض روزے توڑنے کی صورت میں لازم ہے، دیگر روزوں میں نہیں۔ یہ تو وہ جزیات ہو گئے جن کا تعلق کفارے کے ساتھ تھی۔ اب ان جزیات اور ان مسائل کو ذکر کر لیں گے جن کا تعلق صرف قضا کے ساتھ ہے۔ تو درج ذیل صورتوں میں صرف قضا لازم ہے۔ اگر روزہ دار کو جبراً کھلا دیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہے۔ نمبر 2، کھانے پینے کا ارادہ نہ تھا، روزہ ہونا بھی یاد تھا، مگر غیر اختیاری طور پر پینے یا کھانے کی چیز حلق سے نیچے آ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا لازم ہے۔ اگر ایسی چیز کو گونٹ گیا جو عام طور پر نہ غذا کے لیے استعمال کی جاتی ہے نہ دوا کے لیے، جیسے پتھر، مٹی، کنکری اور لوہا وغیرہ، تو اس سے صرف قضا لازم ہے۔ نمبر 4، اپنا تھوک باہر نکال کر چاٹ جائے یا کسی عام شخص کا تھوک چاٹ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ صرف قضا واجب ہوگی۔ ہاں، اگر محبت و الفت کے باعث اس کا تھوک چاٹ جائے، جیسے بیوی شوہر یا شوہر بیوی کا، تو کفارہ بھی واجب ہوگا۔ نمبر 5، جمائی یا کسی اور وجہ سے منہ کھولا اور منہ میں پانی یا اولا گر گیا اور حلق میں داخل ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، البتہ اس کی وجہ سے کفارہ واجب نہ ہوگا۔ نمبر 6، سحری کا لقمہ منہ میں تھا کہ صبح ہو گئی اور اس کو نکالے بغیر نگل گیا تو قضا واجب ہوگی، اگر نکال کر دوبارہ منہ میں رکھ کر نگل جائے تو کفارہ بھی واجب ہوگا۔
اسی طرح سحری کی گمان پر کچھ کھا پی لیا حالانکہ صبح صادق ہوئی ہو، یا سورج غروب ہونے کے گمان پر افطار کر لے حالانکہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا تو قضا لازم ہے۔ نمبر 7، انسو کے 1-2 قطرے منہ میں داخل ہو گئے تو روزہ نہ ٹوٹے گا، لیکن اگر کثیر مقدار میں ہو کہ اس کی نمکینیت کا احساس ہونے لگے اور پھر ان کو نگل جائے، یا چہرہ کا پسینہ اس مقدار میں منہ میں چلے جائے اور اسے نگل لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، اگر مرد و عورت اپنے سرین یعنی مقعد میں دوا یا تیل یا تر انگولی یا پیپ ڈالے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 9، اگر عورت کا بوسہ لیا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب عورت مرد کا بوسہ لے اور عورت تری محسوس کرے۔ نمبر 10، اگر عورت سے مساج کیا، اس کو چٹ کیا یا چمٹایا، گلے لگایا اور انزال ہو گیا تب بھی یہی حکم ہے، یعنی قضا لازم ہے۔ نمبر 11، اگر عورت نے مرد سے مساج کیا اور مرد کو انزال ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 12، روزہ کی حالت میں جلک سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، خود جلک کرے یا بیوی سے کرائے، یعنی مجدنی سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، عورت سوئی ہوئی تھی اور اس سے صحبت کر لی تو مرد کے ساتھ عورت کا روزہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 14، لوبان اگربتی کے دوہا سونگھنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن عام دوہا راستے کی دعا سے بچنا ممکن نہ ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جن کو ہم نے ذکر کر لی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔